یہ دکھانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ سارا دن قرآن کی کلاسز کے لیے یوں ڈیسک لگے رہتے ہیں کہ کبھی ایک کی کلاس ہے تو یہ والا قرآن ہے، دوسرے کی تفسیر ہے تو وہ والا قرآن ہے، تیسرے کا ترجمہ ہے تو وہ قرآن ہے، وہ کلاس ہے۔ لیکن آج جمعہ ہے تو میں پھر بھی اپنی سورہ کہف نہیں بھولی، مجھے سورہ کہف پڑھنی ہے، اس کی قرأت کرنی ہے۔ اتنی مصروفیات میں سے بھی میں نے اپنے قرآن کی ترتیب کو کبھی ڈسٹرب نہیں کیا کہ جو اپنے پارے پڑھنے ہیں، جو اپنے وظائف کرنے ہیں، ان کو میں نے ڈسٹرب کبھی نہیں کیا کہ آج جیسے جمعہ ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، تو وہ میں نہیں ڈسٹرب کروں گی۔ وہ کلاسز اپنی جگہ جو ایک ایک منٹ 2 منٹ کے بعد ہیں، لیکن میری ترتیب اپنی جگہ جو قرآن کی ہے۔ اصل زندگی یہی ہے جو ہم نے کر کے اوپر لے جانا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا سوال کا جواب ہے یہ کہ اتنی مصروفیات کے بعد بھی ہمارا عمل جو اپنا عمل ہے وہ بھی ساتھ رہے۔ مجھے پڑھانے کا بھی اجر ملے گا، ان کو پڑھنے کا بھی ملے گا جو پڑھ رہے ہیں، آن لائن کلاسز کا بھی ملے گا ہمیں اجر، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنا کتنا عمل جمع کیا، اپنا کتنا قرآن پڑھا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں سارا دن اگر قرآن پڑھاتی رہتی ہوں تو میں اپنا قرآن کی ترتیب کو ڈسٹرب کر دوں، اللہ میں تو سارا دن ہی پڑھاتی تھی، نہیں، اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ کتنا پڑھ کر لائے ہو میرے پاس، میرے قرآن کا حق کتنا ادا کیا، کیونکہ یہ قرآن بد دعا دیتا ہے جو اسے لپیٹ کے بہت ہی ادب کے ساتھ، اتنا ادب نہ کریں کہ قرآن تک ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے، بہت ہی ادب کے ساتھ جو لپیٹ کے اس کو الماریوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں نا، تو یہ قرآن بد دعائیں دیتا ہے کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے، ایسے ہی جیسے انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو سوچیں ذرا، کوئی قرآن کی بد دعا سے بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ پائے گا قرآن کی بد دعا سے؟ اللہ کا واسطہ اپنے گھروں میں قرآن کی ترتیب بنائیں۔ میری قرآن کی کلاسز میں سے، میرے درسوں میں سے میرا سارا دن دین کا کام ہے، اس میں سے بھی میں اپنے قرآن کے لیے ٹائم نکالتی ہوں، قرأت کے لیے، تلاوت کے لیے۔ تو آپ کچن میں سے، گھومنے پھرنے سے، بازاروں سے، اولادوں کی ٹینشنوں سے، گھروں کی ٹینشنوں سے اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، جبکہ آپ کو پتہ ہے ساری ٹینشنوں کا ایک واحد حل یہ قرآن ہے، ایک حل ہے یہ قرآن، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہی حل ہے جس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان سے نکلنے کا واحد حل یہ قرآن ہے۔ بے شک اللہ کو ایسے رخ موڑ دیتا ہے پریشانیوں کا جو قرآن کی ترتیب رکھتے ہیں کہ بھائی میرا بندہ بھی تو نہیں بھولا مجھے۔ اب کتنی ہیڈک ہماری جو ہے وہ یہ ساری روٹین ہے، آپ دیکھ لیں، صبح اٹھتے ہی پہلے سب سے پہلا کام جو ہے وہ قرآن کھلتا ہے ہمارے گھر میں، اٹھتے ہی سب سے پہلا قرآن، کیونکہ کلاسز بھی ہوتی ہیں، اپنا بھی پڑھنا ہوتا ہے، بچے بھی ہیں، میرے گھر بھی ہے، میرا سب کو دیکھنا ہے مجھے، لیکن مجھے پتہ ہے مجھے دوبارہ زندگی نہیں ملنی، اور مجھے اسی زندگی میں آخرت کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کرنی۔ جب میں ہر چیز کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں، درس کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں، قرآن کی کلاسز کے لیے نکال رہی ہوں، تو میں اپنے قرآن کی ترتیب کے لیے کیوں نہیں نکال سکتی؟ آپ بھی تھوڑا سا غور کریں اور اپنے گھروں میں قرآن کی ترتیب بنائیں۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی آیا گیا، کچھ بھی، آپ کی ترتیب ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کہیں گئے میں، موبائل آپ کے پاس ہے، چھوٹا قرآن آپ کے بیگ میں رکھ کر آپ لے جا سکتی ہیں۔ آپ کے جتنے صفحے آپ نے مقرر کیے ہیں کہ میں نے روزانہ کے یہ پڑھنے، وہ صفحے آپ کے ڈیلے نہ ہوں، وہ صفحے آگے، اور اگر خدا نہ خواستہ بڑی کوئی مجبوری ہے کہ وہ صفحے ایک دن نہیں پڑھ پائی تو دوسرے دن اس کو ڈبل پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا کام ڈبل، جیسے ہم کہتے ہیں نا برتن نہیں دھوئے تو یار ڈبل ہو گئے، کل صفائی نہیں کی تو ڈبل کام بڑھ گیا، کل میں نے یہ نہیں کیا تو ڈبل، ایسے ہی ہمیں اس سے زیادہ، ایسے نہیں، اس سے زیادہ ہمیں فکر ہو قرآن کی، جیسے ہمیں گھر کے کاموں کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ گھر کے کاموں نے ساتھ نہیں جانا، قرآن نے ساتھ جانا ہے، تو قرآن کی فکر لینی ہے ہمیں۔ میں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ اصلاح کے لیے سب کی میں یہ بتاؤں کہ ساری ترتیبات سے اوپر آپ کی قرآن کی ترتیب ہے، ساری ترتیبات سے اوپر آپ کی قرآن کی ترتیب ہے۔
کہ آپ نے کتنے پارے پڑھے، آپ نے قرآن کو کتنا وقت دیا۔ یہ دکھانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ سارا دن قرآن کی کلاسز کے لیے یوں ڈیسک لگے رہتے ہیں کہ کبھی ایک کی کلاس ہے تو یہ والا قرآن ہے، دوسرے کی تفسیر ہے تو وہ والا قرآن ہے، تیسرے کا ترجمہ ہے تو وہ قرآن ہے، وہ کلاس ہے۔ لیکن آج جمعہ ہے تو میں پھر بھی اپنی سورہ کہف نہیں بھولی، مجھے سورہ کہف پڑھنی ہے، اس کی قرأت کرنی ہے۔ اتنی مصروفیات میں سے بھی میں نے اپنے قرآن کی ترتیب کو کبھی ڈسٹرب نہیں کیا کہ جو اپنے پارے پڑھنے ہیں، جو اپنے وظائف کرنے ہیں، ان کو میں نے ڈسٹرب کبھی نہیں کیا کہ آج جیسے جمعہ ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، تو وہ میں نہیں ڈسٹرب کروں گی۔ وہ کلاسز اپنی جگہ جو ایک ایک منٹ 2 منٹ کے بعد ہیں، لیکن میری ترتیب اپنی جگہ جو قرآن کی ہے۔ اصل زندگی یہی ہے جو ہم نے کر کے اوپر لے جانا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا سوال کا جواب ہے یہ کہ اتنی مصروفیات کے بعد بھی ہمارا عمل جو اپنا عمل ہے وہ بھی ساتھ رہے۔ مجھے پڑھانے کا بھی اجر ملے گا، ان کو پڑھنے کا بھی ملے گا جو پڑھ رہے ہیں، آن لائن کلاسز کا بھی ملے گا ہمیں اجر، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنا کتنا عمل جمع کیا، اپنا کتنا قرآن پڑھا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں سارا دن اگر قرآن پڑھاتی رہتی ہوں تو میں اپنا قرآن کی ترتیب کو ڈسٹرب کر دوں، اللہ میں تو سارا دن ہی پڑھاتی تھی، نہیں، اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ کتنا پڑھ کر لائے ہو میرے پاس، میرے قرآن کا حق کتنا ادا کیا، کیونکہ یہ قرآن بددعا دیتا ہے جو اسے لپیٹ کے بہت ہی ادب کے ساتھ، اتنا ادب نہ کریں کہ قرآن تک ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے، بہت ہی ادب کے ساتھ جو لپیٹ کے اس کو الماریوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں نا، تو یہ قرآن بددعائیں دیتا ہے کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے، ایسے ہی جیسے انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو سوچیں ذرا، کوئی قرآن کی بددعا سے بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ پائے گا قرآن کی بددعا سے؟ اللہ کا واسطہ اپنے گھروں میں قرآن کی ترتیب بنائیں۔ میری قرآن کی کلاسز میں سے، میرے درسوں میں سے میرا سارا دن دین کا کام ہے، اس میں سے بھی میں اپنے قرآن کے لیے ٹائم نکالتی ہوں، قرأت کے لیے، تلاوت کے لیے۔ تو آپ کچن میں سے، گھومنے پھرنے سے، بازاروں سے، اولادوں کی ٹینشنوں سے، گھروں کی ٹینشنوں سے اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، جبکہ آپ کو پتہ ہے ساری ٹینشنوں کا ایک واحد حل یہ قرآن ہے، ایک حل ہے یہ قرآن، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہی حل ہے جس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان سے نکلنے کا واحد حل یہ قرآن ہے۔ بے شک اللہ کو ایسے رخ موڑ دیتا ہے پریشانیوں کا جو قرآن کی ترتیب رکھتے ہیں کہ بھائی میرا بندہ بھی تو نہیں بھولا مجھے۔ اب کتنی ہیڈک ہماری جو ہے وہ یہ ساری روٹین ہے، آپ دیکھ لیں، صبح اٹھتے ہی پہلے سب سے پہلا کام جو ہے وہ قرآن کھلتا ہے ہمارے گھر میں، اٹھتے ہی سب سے پہلا قرآن، کیونکہ کلاسز بھی ہوتی ہیں، اپنا بھی پڑھنا ہوتا ہے، بچے بھی ہیں، میرے گھر بھی ہے، میرا سب کو دیکھنا ہے مجھے، لیکن مجھے پتہ ہے مجھے دوبارہ زندگی نہیں ملنی، اور مجھے اسی زندگی میں آخرت کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کرنی۔ جب میں ہر چیز کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں، درس کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں، قرآن کی کلاسز کے لیے نکال رہی ہوں، تو میں اپنے قرآن کی ترتیب کے لیے کیوں نہیں نکال سکتی؟ آپ بھی تھوڑا سا غور کریں اور اپنے گھروں میں قرآن کی ترتیب بنائیں۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی آیا گیا، کچھ بھی، آپ کی ترتیب ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کہیں گئے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، چھوٹا قرآن آپ کے بیگ میں رکھ کر آپ لے جا سکتی ہیں۔ آپ کے جتنے صفحے آپ نے مقرر کیے ہیں کہ میں نے روزانہ کے یہ پڑھنے، وہ صفحے آپ کے ڈیلے نہ ہوں، وہ صفحے آگے، اور اگر خدا نہ خواستہ بڑی کوئی مجبوری ہے کہ وہ صفحے ایک دن نہیں پڑھ پائی تو دوسرے دن اس کو ڈبل پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا کام ڈبل، جیسے ہم کہتے ہیں نا برتن نہیں دھوئے تو یار ڈبل ہو گئے، کل صفائی نہیں کی تو ڈبل کام بڑھ گیا، کل میں نے یہ نہیں کیا تو ڈبل، ایسے ہی ہمیں اس سے زیادہ، ایسے نہیں، اس سے زیادہ ہمیں فکر ہو قرآن کی، جیسے ہمیں گھر کے کاموں کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ گھر کے کاموں نے ساتھ نہیں جانا، قرآن نے ساتھ جانا ہے، تو قرآن کی فکر لینی ہے ہمیں۔ میں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال آیا
کہ اصلاح کے لیے سب کی میں یہ بتاؤں کہ ساری ترتیبات سے اوپر آپ کی قرآن کی ترتیب ہے، ساری ترتیبات سے اوپر آپ کی قرآن کی ترتیب ہے کہ آپ نے کتنے پارے پڑھے، آپ نے قرآن کو کتنا وقت دیا۔ یہ دکھانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ سارا دن قرآن کی کلاسز کے لیے یوں ڈیسک لگے رہتے ہیں کہ کبھی ایک کی کلاس ہے تو یہ والا قرآن ہے، دوسرے کی تفسیر ہے تو وہ والا قرآن ہے، تیسرے کا ترجمہ ہے تو وہ قرآن ہے، وہ کلاس ہے۔ لیکن آج جمعہ ہے تو میں پھر بھی اپنی سورہ کہف نہیں بھولی، مجھے سورہ کہف پڑھنی ہے، اس کی قرأت کرنی ہے۔ اتنی مصروفیات میں سے بھی میں نے اپنے قرآن کی ترتیب کو کبھی ڈسٹرب نہیں کیا کہ جو اپنے پارے پڑھنے ہیں، جو اپنے وظائف کرنے ہیں، ان کو میں نے ڈسٹرب کبھی نہیں کیا کہ آج جیسے جمعہ ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، تو وہ میں نہیں ڈسٹرب کروں گی۔ وہ کلاسز اپنی جگہ جو ایک ایک منٹ 2 منٹ کے بعد ہیں، لیکن میری ترتیب اپنی جگہ جو قرآن کی ہے، اصل زندگی یہی ہے جو ہم نے کر کے اوپر لے جانا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا سوال کا جواب ہے یہ کہ اتنی مصروفیات کے بعد بھی ہمارا عمل جو اپنا عمل ہے وہ بھی ساتھ رہے۔ مجھے پڑھانے کا بھی اجر ملے گا، ان کو پڑھنے کا بھی ملے گا جو پڑھ رہے ہیں، آن لائن کلاسز کا بھی ملے گا ہمیں اجر، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنا کتنا عمل جمع کیا، اپنا کتنا قرآن پڑھا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں سارا دن اگر قرآن پڑھاتی رہتی ہوں تو میں اپنا قرآن کی ترتیب کو ڈسٹرب کر دوں، اللہ میں تو سارا دن ہی پڑھاتی تھی، نہیں، اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ کتنا پڑھ کر لائے ہو میرے پاس، میرے قرآن کا حق کتنا ادا کیا، کیونکہ یہ قرآن بد دعا دیتا ہے جو اسے لپیٹ کے بہت ہی ادب کے ساتھ، اتنا ادب نہ کریں کہ قرآن تک ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے، بہت ہی ادب کے ساتھ جو لپیٹ کے اس کو الماریوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں نا، تو یہ قرآن بد دعائیں دیتا ہے کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے، ایسے ہی جیسے انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو سوچیں ذرا، کوئی قرآن کی بد دعا سے بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ پائے گا قرآن کی بد دعا سے؟ اللہ کا واسطہ اپنے گھروں میں قرآن کی ترتیب بنائیں۔ میری قرآن کی کلاسز میں سے، میرے درسوں میں سے میرا سارا دن دین کا کام ہے، اس میں سے بھی میں اپنے قرآن کے لیے ٹائم نکالتی ہوں، قرأت کے لیے، تلاوت کے لیے۔ تو آپ کچن میں سے، گھومنے پھرنے سے، بازاروں سے، اولادوں کی ٹینشنوں سے، گھروں کی ٹینشنوں سے اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، جبکہ آپ کو پتہ ہے ساری ٹینشنوں کا ایک واحد حل یہ قرآن ہے، ایک حل ہے یہ قرآن، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہی حل ہے جس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان سے نکلنے کا واحد حل یہ قرآن ہے۔ بے شک اللہ کو ایسے رخ موڑ دیتا ہے پریشانیوں کا جو قرآن کی ترتیب رکھتے ہیں کہ بھائی میرا بندہ بھی تو نہیں بھولا مجھے۔ اب کتنی ہیڈک ہماری جو ہے وہ یہ ساری روٹین ہے، آپ دیکھ لیں، صبح اٹھتے ہی پہلے سب سے پہلا کام جو ہے وہ قرآن کھلتا ہے ہمارے گھر میں، اٹھتے ہی سب سے پہلا قرآن، کیونکہ کلاسز بھی ہوتی ہیں، اپنا بھی پڑھنا ہوتا ہے، بچے بھی ہیں، میرے گھر بھی ہے، میرا سب کو دیکھنا ہے مجھے، لیکن مجھے پتہ ہے مجھے دوبارہ زندگی نہیں ملنی، اور مجھے اسی زندگی میں آخرت کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کرنی۔ جب میں ہر چیز کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں، درس کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں، قرآن کی کلاسز کے لیے نکال رہی ہوں، تو میں اپنے قرآن کی ترتیب کے لیے کیوں نہیں نکال سکتی؟ آپ بھی تھوڑا سا غور کریں اور اپنے گھروں میں قرآن کی ترتیب بنائیں۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی آیا گیا، کچھ بھی، آپ کی ترتیب ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کہیں گئے میں موبائل آپ کے پاس ہے، چھوٹا قرآن آپ کے بیگ میں رکھ کر آپ لے جا سکتی ہیں۔ آپ کے جتنے صفحے آپ نے مقرر کیے ہیں کہ میں نے روزانہ کے یہ پڑھنے، وہ صفحے آپ کے ڈیلے نہ ہوں، وہ صفحے آگے، اور اگر خدا نخواستہ بڑی کوئی مجبوری ہے کہ وہ صفحے ایک دن نہیں پڑھ پائی تو دوسرے دن اس کو ڈبل پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا کام ڈبل، جیسے ہم کہتے ہیں نا برتن نہیں دھوئے تو یار ڈبل ہو گئے، کل صفائی نہیں کی تو ڈبل کام بڑھ گیا، کل میں نے یہ نہیں کیا تو ڈبل۔ ایسے ہی ہمیں اس سے زیادہ، ایسے نہیں، اس سے زیادہ ہمیں فکر ہو قرآن کی، جیسے ہمیں گھر کے کاموں کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ گھر کے کاموں نے ساتھ نہیں جانا، قرآن نے ساتھ جانا ہے۔
تو قرآن کی فکر لینی ہے ہمیں۔ میں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ اصلاح کے لیے سب کی میں یہ بتاؤں کہ ساری ترتیبات سے اوپر آپ کی قرآن کی ترتیب ہے، ساری ترتیبات سے اوپر آپ کی قرآن کی ترتیب ہے کہ آپ نے کتنے پارے پڑھے، آپ نے قرآن کو کتنا وقت دیا،